سورۃ التوبہ مدنیہ، یہ وہ سورت ہے جو مدینے کے اندر نازل ہوئی، اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ مدنی سورت جو مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق اس کے اور بھی نام آتے ہیں۔ اس کا نام برات بھی ہے۔ وہ نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا بھئی آپ برات حاصل کر لیں کن سے؟ ان سے جنہوں نے عہدوں کو توڑا، عہدوں کی پاسداری نہیں کی، ان سے برات حاصل کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا، اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے نازل ہونے کی جو تاریخ اور جو چیز بیان کی ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورۃ توبہ۔ بھئی اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آئی؟ قرآن مجید کی جو بھی سورت پڑھی جائے، جہاں سے بھی پڑھی جائے، اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور آتی ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آتی؟ اس کی مختلف وجہیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی تو وجہ یہ تھی کہ اس کے احکام جو ہیں یہ سارے کے سارے سورۃ انفال سے مل رہے ہیں۔ سورۃ انفال ہم نے پیچھے پڑھی، اس کے ساتھ سارے احکام ملتے ہیں، تو سبق وہی چل رہا تھا، درمیان میں اس لیے بسم اللہ نہیں آئی۔ ایک تو یہ وجہ، اور بھی اس کی وجہ کہ یہاں یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا تھا، انہوں نے معاہدے کو توڑا، تو اعلان ہو گیا آپ ہم سے لڑائی کریں۔ تو مسائل کھل کے سامنے آ گئے، نرمی کی گنجائش نہیں۔ بسم اللہ جو ہے اس کے اندر اللہ کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے بسم اللہ کو ڈسکس نہیں کیا۔ اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، صحابہ کی آل و اولاد مدینے میں ہیں، ان کو چاہیے تھا ساتھ دینے کی بجائے جو مدینے میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے معاہدے کو توڑا اور حملہ شروع کر دیا۔ ہم تو جنگ لڑنے کے لیے باہر قبائل سے گئے ہوئے، اندر سے انہوں نے حملہ کیا۔ کتنی بڑی منافقت، پیچھے سے تو اتنی سیکورٹی بھی نہیں ہے، اتنی حفاظت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس لیے بسم اللہ کو نہیں بیان کیا۔ ایک تو یہ وجہ، اور بھی اس کی وجہ، لیکن صاف اور سیدھی وجہ، سمپل سی، اور یہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ اللہ نے نازل نہیں فرمائی، ہم اس لیے محبوب کائنات نے ذکر نہیں کی تو ہم نہیں پڑھی، بس۔ تو ہم نے بات کو مان لی، اللہ نے نازل نہیں فرمائی، رسول اللہ نے نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھی۔ اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے برات کا اعلان کرنا۔ کن لوگوں سے؟
الی الذین ان کی جانب عاہدتم من المشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین سے، سب سے اعلان کر بھائی ختم ہو گیا، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سارے معاہدوں سے اعلان کر۔ یہ اعلان سب سے بڑی کانفرنس میں ہوا اس وقت ہوئی، اور یہ 9 ہجری اور اس کے ساتھ ساتھ زیر امارت حج تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں گئے، تو اس میں اعلان کہاں ہوا؟ 10 ذوالحجہ کو میدان مینا میں یہ اعلان کر دیا گیا، اور اس وقت تو سپیکر نہیں تھے، خطیب نے اعلان کیا، مجمع لاکھوں کے اندر کھڑا ہے، یہاں تو 1000 ہو جائیں تو بندے بہت نظر آتے ہیں، تو نبی کے صحابہ کا مجمع بہت زیادہ تھا، تو اتنے لوگوں تک آواز کیسے جاتی؟ میدان مینا کے مختلف مقامات سے یہ اعلان کیا گیا، بھئی آج کے بعد ہم بری ہیں، اللہ کا رسول بری ہے، جو معاہدے ہوئے تھے وہ سب ختم، سن لو اب تمہاری باری آ گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، مکہ فتح ہو چکا، اب باری ان کی یہودیوں کی، اعلان کر دیا گیا، اعلان ہو چکا، اب دین اسلام کیسا دین ہے اور کتنا امن والا دین ہے، خفیہ حملہ نہیں ہوتی، دل میں بات رکھ لیتے ٹھیک ہے، آپ نے ایسے کیا ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں، پھر آپ سے نمٹ لیتے ہیں، اور خفیہ حملہ کر دیتے نہیں، اعلان کر کے، اور سب سے بڑی کانفرنس میں اعلان کیا گیا، بڑے حاجے میں اعلان کیا گیا، کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہم آ رہے ہیں، تو پھر حملہ کیا، بتانے کے بعد لک کے چھپ کے حملہ نبی کے صحابہ نے کیا۔ یہی بات اس آیت کے اندر اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔